नसल्ली अला रसूलिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक सखावत है। सच्चाई के बाद इस्लाम की दूसरी बुनियादी अखलाकी तालीम सखावत है। सखावत के हकीकी मानी अपने किसी हक़ को खुशी के साथ दूसरे के हवाले कर देने के हैं। आपका हक़ है कि अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, आप अपने ऊपर ख़र्च करें, लेकिन आपका ये हक़ आप इसमें दूसरे को शामिल करते हैं, उन लोगों को जो उस हक़ से महरूम हैं या उनके पास उनकी ज़रूरियात से कम है। सखावत की कई किस्में हैं और इसके कई तरीक़े हैं। अपना हक़ किसी को माफ़ कर देना भी सखावत है। अपना बचा हुआ माल किसी दूसरे को दे देना भी सखावत है। अपनी ज़रूरत और रोक कर किसी और की ज़रूरत पूरी करना भी सखावत है। किसी दूसरे के लिए अपनी जिस्मानी क़ुव्वत को ख़र्च करना भी सखावत है। यानी कोई काम कर रहा है और आप उसकी मदद कर रहे हैं उसके काम में। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई सवारी पे बैठ रहा हो और आप उसकी मदद कर दें तो ये भी हुस्न अखलाक है। अपने दिमाग की क़ुव्वत को ख़र्च करना किसी दूसरे के लिए सखावत है। अपनी आबरू को ख़तरे में डालकर किसी की आबरू बचा लेना सखावत है। अपनी जान को ख़तरे में डाल के किसी की जान बचाना सखावत है। दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे देना भी सखावत है। हक़ की हिमायत में अपनी जान देना सखावत है। ये तमाम किस्में आला और अदना सूरतें हैं सखावत की, जिसके बारे में सूरह बकरा में अल्लाह ताला अपने मुत्तकीन बंदों की जो सिफ़ात बताते हैं उनमें ये तमाम सिफ़ात आती हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून एक सिफ़त है कि सखी वो लोग हैं, मुत्तकीन वो लोग हैं जिन्हें हमने रिज़्क़ दिया है तो वो उसमें से ख़र्च करते हैं। बाकी तमाम औसाफ़ भी अल्लाह ताला कुरान मजीद में जगह जगह बताएंगे। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इस ख़र्च करने को मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून को ज़कात के मानी में लिया है कि इससे मुराद सिर्फ ज़कात अदा करना है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ख़र्च क्या करना है अल्लाह ताला ने इसके बारे में तफसील नहीं बताई। रोज़ी रिज़्क़ इसमें से ख़र्च करने का हुक्म दिया है। फल अल्लाह की राह में देना है, मवेशी देने हैं, सोना देना है, चांदी देनी है, रुपया पैसा देना है, या कोई और चीज़ ऐसी है जिसे अल्लाह की राह में ख़र्च करना है। इसका मतलब फिर ये बनता है अल्लाह ताला ने अपने बंदे को जो कुछ दिया है, अब जो पिछली हमने आपको बातें बताई थी उसमें अपनी जान भी है, हिमायत भी है, आबरू भी है, इज़्ज़त भी है, माल भी है, ताकत भी है, हत्ता कि दिमागी सलाहियत भी है। जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है वो रिज़्क़ है, अल्लाह का फ़ज़ल है। अपने बंदे को अल्लाह ताला ने जो अता किया है वो अल्लाह की अमानत है। अब बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह के इस फ़ज़ल में से, इस रिज़्क़ में से उन लोगों पर ख़र्च करे या उन्हें दे जिन्हें अल्लाह ताला ने महरूम रखा है या कम दिया है। ये मुत्तकीन की निशानी भी है और इसी का नाम अखलाक की इस्तिलाह में सखावत भी है। ईमान के बाद दूसरा अहम रुकन इबादात में नमाज और ज़कात है। ज़कात की असल रूह यही सखावत है। जिस तरह नमाज की इबादत हर तरह की हक़ूक़ुल्लाह की बुनियाद बनती है, इसी तरह सखावत और फ़याज़ी हक़ूक़ुल इबाद की बुनियाद और असास है। इंसान के दिल में किसी दूसरे इंसान की मोहब्बत और हमदर्दी उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकती जबकि उसके अंदर सखावत का जज्बा पैदा ना हो जाए। इसलिए इस्लाम ने ज़कात को फ़र्ज़ करके इंसान के इसी जज्बे को उभारा है। सारा कुरान इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह और दूसरे ज़रूरतमंदों को देने के अहकामात से भरा पड़ा है। और फिर देने वालों के लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन अजर और बुलंद मर्तबे की तारीफ़ की है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, ख़र्च करो उस माल में से या उस रिज़्क़ में से जो हमने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना तो ख़रीद सकोगे और ना दोस्ती काम आ सकेगी और ना ही किसी की सिफारिश काम आएगी। यानी अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपनी दी हुई रोज़ी में से ही ख़र्च करने पर उभारा है। ऐ लोगों, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें अल्लाह की रहमत और अज़ाब से छुटकारा ना ख़रीद व फ़रोख्त से हासिल हो सकता है, ना कोई लेन देन करके छूट सकता है, ना दोस्ती और मोहब्बत और ताल्लुक़
और लेन देन और सिफारिश कोई काम आ सकती है। ऐसा करो कि मेरी दी हुई रोज़ी में से, मेरे दिए हुए रिस्क में से कुछ खर्च करके अल्लाह की रहमत और अल्लाह की दोस्ती ख़रीद लो, क्योंकि उस दिन यही काम आने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, इस खर्च करने में, एक दूसरे पर लुटाने में, सखावत में बहुत ज़रूरी चीज़ है एक अमल, और वो अमल जो इसको मकबूल बनाएगा वो है नीयत, इखलास। अज़ीज़ान गिरामी, एक शर्त भी बहुत ज़रूरी है जो इस अमल को, इस सखावत के अमल को मकबूल बनाती है और इसको रुतबा अता करती है, और वो शर्त खुलूस नीयत है। खर्च करने के बाद किसी को अपना ममनून और मशकूर बनाना या एहसान जता के उसे नीचे लगाने की कोशिश करना या किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। सूरह बकरा की आयत 36 में है, जो लोग अपनी दौलत अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और इसके बाद ना तो एहसान जताते हैं और ना ताना देते हैं, उनका अजर उनके परवरदिगार के पास महफूज है। ना तो उनको डर होगा और ना वो गमगीन होंगे, यानी इसकी वजह से क़यामत का डर और गम उनसे दूर कर लिया जाएगा कि उन्होंने अल्लाह के बंदों की ज़रूरियात पूरी की हैं। इसी तरह इसी सूरह बकरा में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में सुथरी चीज़ दो, कोई ख़राब चीज़ मत दो। ए ईमान वालो, उसमें से जो तुमने कमाया और उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाल कर दिया, अच्छी चीज़ें खर्च करो, उसमें से बुरी चीज़ें देने का इरादा न करो। जो अगर कोई तुम्हें दे तो तुम उसको कबूल भी ना करोगे। मतलब यह है कि जिस चीज़ को तुम खुशी से लेना पसंद ना करो, उसका देना भी तुम पसंद ना किया करो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अखलाक के मुताबिक ये नेकी या सखावत नहीं होगी कि तुम अपने घर की पड़ी हुई चीज़, फेंकी हुई चीज़, या वो चीज़ जो तुम्हें पसंद नहीं है, या वो चीज़ जो बिल्कुल किसी अहमियत की हामिल नहीं है, तुम उसे सखी बनकर अल्लाह की राह में देना चाहो तो वो सखावत नहीं होगी। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम हरगिज़ नेकी को छू भी ना सकोगे जब तक कि तुम उसमें से खर्च ना करो जो तुमको बहुत पसंद है, और जो कुछ भी तुम खर्च करो अल्लाह ताला उसे जानता है। यानी अल्लाह ताला दिलों के हाल से बाखबर है, किस नीयत से और कैसा माल तुम दे रहे हो, और कोई जानता हो भले न जानता हो, मगर अल्लाह ताला से तो दिलों का हाल छुपा नहीं है, और इसीलिए वो पूरा पूरा बदला भी देता है। और इसीलिए उसका वादा है कि जो कोई भी दुनिया में कुछ देगा, अल्लाह ताला आखिरत में उसको कई कई गुना करके उसका पूरा पूरा बदला अता करेगा। बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी राह में ख़र्च होने वाले माल को कर्ज़ से ताबीर फरमाया है। सूरह हदीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौन है ऐसा जो अल्लाह को कर्ज़ दे, अच्छा सा कर्ज़, वो उसको उसके वास्ते 2 गुना कर देगा और उसके लिए बहुत इज़्ज़त वाला अजर बाकी रहेगा। आगे चलकर इसी सूरत में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक खैरात करने वाले मर्द, खैरात करने वाली औरतें, ये अल्लाह को अच्छा सा कर्ज़ा देते हैं, इनको दुगना अजर दिया जाएगा और उनके लिए बहुत इज़्ज़त वाला अजर और इनाम बाकी रहेगा। कर्ज़ हसना यानी अच्छा सा कर्ज़ इसलिए फरमाया कि वो खुलूस से दिया जाए और इसके बदले में लेने वाले से किसी दुनियावी गर्ज़ का मुतालबा न हो, ना उस पर एहसान धरा जाए, ना उससे बदला मांगने की नीयत रखी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो बदवी ईमान लाए और आपके हुक्म से अल्लाह की राह में माल दिया करते थे या किसी कार खैर में ख़र्च करते थे, उनकी तारीफ़ अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में यूँ की। और बाज़ बदवी ऐसे हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए हैं और अल्लाह के नज़दीक होने के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लेने के लिए अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। हाँ, वो उनके हक़ में अल्लाह से क़ुर्बत का बाइस है। इनको अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल फरमाएंगे, बेशक अल्लाह बख्शने वाले मेहरबान हैं। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सखी लोगों को अपनी बख्शीश और वसी जन्नत में ले लेंगे और अपने परवरदिगार की बख्शीश और जन्नत की तरफ दौड़ कर जाओ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन तक फैली हुई है। ये परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है जो खुशी में भी और तकलीफ़ में भी, दोनों हालतों में अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ा सा वक्फ़ा लेते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन कराम।
ہم سخاوت کے اوپر بات کر رہے تھے۔ سورہ واللیل میں اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا ایک بہت اونچا معیار بتایا ہے۔ بس جس نے بھی اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کو مانا تو ہم اس کے لیے آسانی کی راہیں کھول دیں گے، اور جہنم کی آگ سے وہ پرہیزگار بچایا جائے گا جو اپنا مال پاک ہونے کے لیے یعنی تزکیہ نفس کے لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور اس کے بعد کسی پر احسان نہیں جتاتا ہے بلکہ اپنے پروردگار کی بڑائی اور خوشی چاہنے کے لیے ایسا کرتا ہے، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ سورہ واللیل کی آیات کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو رزق، جو روزی ہم نے تمہیں دی، جو فضل ہم نے تم پہ کیا، وہ تم ہمارے بندوں پر کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو تم اللہ کے بندوں کو دو تو احسان جتا کر انہیں نیچا کرنے کی، انہیں اپنا ممنون اور مشکور بنانے کی کوشش مت کرو۔ اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال، اپنا حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کی، اپنے پروردگار کی بڑائی کے لیے، اس کی رضا چاہنے کے لیے کیا کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہیں راضی کر دے گا۔ سورہ واللیل کی پہلی آیت جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سخاوت کرنے، دینے اور سخاوت کی عادت رکھنے والے کے لیے تمام نیکیوں کی راہیں اور تمام معاملات آسان کر دینے کا وعدہ کیا ہے کہ جس نے بھی اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام راہیں آسان کر دیں گے، زندگی اس کے لیے آسان کر دیں گے، عبادتیں اس کے لیے آسان کر دیں گے، معاملات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ ایسا متقی جو سخی بھی ہے، اس پر دوزخ کی آگ اللہ تعالیٰ حرام فرما دیں گے، مگر اس کی سخاوت کا مقصد دنیا کی نمود و نمائش، ناموری یا غیر مخلصانہ جذبہ نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ بدلہ بھی عطا فرمائیں گے کہ اس کو اپنی رضا مندی عطا فرما دیں گے، اور ایسا اجر عطا فرمائیں گے کہ اس سے بندہ بھی خوش ہو جائے گا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنا، کہاں سے اور کس قدر عطا فرما رہے ہیں۔ کفر اور نفاق کے بعد مال کی محبت ہی ایسی بیماری ہے عزیزان گرامی جو دل کے آئینے کو میلا کر دیا کرتی ہے۔ جب اسلام نے جب اصلاح کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے دل کو دھویا ہے، پہلے دلوں کے میل کو دھویا ہے۔ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 1 ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ پھٹکار ہو، لعنت ہو تانا دینے والے پر، عیب ڈھونڈنے والے پر، اس شخص پر جس نے دولت اکٹھا کی اور اس کو گن گن کر رکھا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دولت اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت کو کافروں کی صفت بتایا ہے۔ سورہ فجر کی آیت ہے، وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم تو مال و دولت سے بہت، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم تو مال و دولت سے بے حد محبت رکھتے ہو۔ یہی مال کی محبت پھر انسان کو سچائی کے راستے سے بھی روکے رکھتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ راستہ اختیار کیا تو میری دولت مجھ سے چھن جائے گی اور میرا مال خرچ ہو جائے گا۔ حضرت شعیب کی قوم بھی اسی سوچ کے تحت برباد ہوئی تھی۔ سورہ بقرہ میں آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان تم کو محتاجی کا وسوسہ دلاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی بات کرنے کو کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی طرف سے گناہوں کی بخشش اور فضل و کرم کا وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت کشائش والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے۔ ایک اور آیت میں سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو فتنہ ہے، جبکہ اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے، بس اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کی باتوں کو سنو اور مانو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے لیے بھلائی کرو، اور جو اپنی جان کو لالچ سے بچا گیا وہی کامیاب ہوا۔ اگر اللہ کو قرض دو تو اچھا قرض دو، وہ اس کو تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی قدر کرتا ہے
اور برائی کا بدلہ دینے میں بھی بہت بردبار ہے۔ عزیزان گرامی، قوموں کی ترقی کا مدار بھی اسی بات پر ہوتا ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے کچھ اچھے کاموں پر لگائیں۔ حضرت عمر نے بیت المال بنایا، بیت المال میں سوشل ویلفیئر کا حق رکھا، یتیم، مسکین، غریب، سٹوڈنٹس، بیوائیں، مطلقائیں، ان سب کے وظائف رکھے۔ آج باہر کی قوموں نے یہ باتیں اپنا لی ہیں۔ سینئر سٹیزنز کو وہ دیا کرتے ہیں ویلفیئر، غریبوں کو، محتاجوں کو، پڑھنے والوں کو وہ دیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ اصل میں اثاثہ ہے، قرآن سے یہ بات لی ہے، اور حضرت عمر نے اپنی حکومت میں اس کی ابتدا کر کے دکھا دیا تھا کہ مومن کو مومن کے ساتھ سخی ہونا پڑے گا، اپنے مال میں سے اسے دینا پڑے گا، اپنا حق دوسرے کے حوالے کرنا ہوگا، دل بڑا کرنا ہوگا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دولت ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، بلکہ وہ اکٹھی ہونے کی بجائے پھیلتی رہے گی، اور بخل اور لالچ کے سبب اچھے کاموں سے لوگ نہیں رکیں گے۔ سخاوت کی تعلیم سے انسان کو اسلام نے دو چیزوں سے روکا ہے، سخاوت کی تعلیم دی اور دو چیزوں سے باز رکھا۔ ایک تو یہ سوچ کہ یہ میری چیز ہے اور میں دوسرے کو کیوں دوں، اور دوسری یہ کہ اگر میں نے کسی اور کو اپنی چیز دے دی تو میری ختم ہو جائے گی، میرے پاس کمی ہو جائے گی جس سے مجھے تکلیف ہو سکتی ہے۔ اسلام نے تعلیم دے کر انہی دونوں وسوسوں کا خاتمہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پہلا وسوسہ یہ کہ یہ مال میرا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ میرا حق ہے۔ اسلام نے اس کا خاتمہ یہ کہہ کر کیا کہ مال صرف اللہ کا ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہے، اسی کی چیز ہے جس کا وہ مالک ہے، اور اس کی راہ میں جانی چاہیے۔ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ اللہ نے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے دیا ہے، آج دیا ہے کل نہیں دے گا، اس کی مرضی ہے۔ کسی کو محروم کیا ہے، کسی کو دے کر آزمایا ہے، کسی کو چھین کر آزمایا ہے۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے پاس ہے آسمان کا اور زمین کا سب کچھ، آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں پھیلا دیتا ہے، روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور ناپ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ ہر ایک چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت بتانا چاہتے ہیں کہ روزی کی فراوانی اور تنگی دونوں انسان کی آزمائش کے لیے برابر برابر ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے سخاوت، فیاضی اور ایثار کا جذبہ نہ دیا ہوتا تو وہ دوسرے کو نہ دیتا۔ ایک کو مال دے کر اس نے سخاوت، فیاضی اور ایثار کی آزمائش کر لی ہے، اور دوسرے کو نہ دے کر صبر اور شکر کی آزمائش کر لی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تقسیم ہے، اس کی مرضی ہے اور ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے کر اور کسی کو نہ دے کر محروم رکھ کے آزمایا ہے۔ اس طرح یہ سوچ لینا کہ مجھے جو اس نے دیا ہے تو یہ میرا کوئی کمال ہے، کوئی بات ہوگی کہ کوئی ہنر ہوگا، کوئی علم ہوگا، کچھ عقل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال عطا کیا ہے، اور جس کو نہیں دیا ہے یہ اس کی محرومی ہے، اس میں کچھ کمی ہے۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور اس کی مرضی ہے۔ اور دوسرا یہ یقین کہ ہماری روزی میں اگر ہم نے کسی اور کو شامل کیا تو کمی واقع ہو جائے گی، یہ بات غلط ہے۔ یہ تقدیر کے مطابق اس کا جو حصہ ہمارے رزق میں، روزی میں رکھا گیا ہے، یہ اس کو مل کر رہے گا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں سخاوت اور فیاضی کا جوہر پیدا کر کے یہ بات اس کے دل میں اتار دی ہے کہ اللہ ہی ہے جو سب کو روزی پہنچاتا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے۔ کبھی کسی کا رزق آپ کے ذمے، آپ کی سخاوت کے ذمے ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا تم باندھو نہیں، یعنی باندھ کر نہ رکھو ورنہ تم پر باندھ دیا جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارا رزق کم کر دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ تم اگر اپنی ہتھیلی کا، اپنے ہاتھ کا منہ بند کرو گے اور دوسروں کو نہ دو گے تو اللہ بھی اپنی ہتھیلی کا منہ تم سے بند کر لے گا اور تم کو نہیں دے گا۔ ایک بار صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل کیا پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں
अल्लाह के महरूम बंदों को सखावत से देना, यानी इस तरह से देना कि वापसी की उम्मीद भी ना रखना। एक मरतबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम में से किसको अपने माल से ज़्यादा वारसों का माल पसंद है, यानी किसको इस बात का ज़्यादा ख़याल है कि मेरे मरने के बाद वारिस को कितना माल चाहिए, यानी इसे बेवकूफ़ी और नादानी बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का माल तो वही है जो उसने आगे भेजा, यानी अल्लाह की राह में दिया, और जो पीछे छोड़ा वो तो उसके वारसों का माल है जिसका हिसाब उसको देना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद ये आयत पढ़ी, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि बर्बाद कर दिया तुम्हें कसरत की ख्वाहिश ने, तुमको माल दौलत के लिए कसरत के दौड़ने ने गफलत में डाल दिया। और फिर फरमाया कि आदम के बेटे का हाल ये है कि वो कहता है ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, हालांकि तुम्हारा माल तो वही है जो तुमने सदका किया, आगे चलाया, या खा लिया, पी लिया, पहन लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र से कहा, अबू ज़र मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे पास ओहद के पहाड़ के बराबर सोना हो और तीसरा दिन आ जाए और उसमें से एक अशरफी भी मेरे पास बाकी रह जाए, हाँ सिवाय इसके कि मैंने किसी का कर्ज़ अदा करना हो और उतना सा मैं रख लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रश्क सिर्फ दो लोगों पर कर सकते हैं, एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने इल्म दिया हो, दीन का, कुरान का इल्म दिया हो और वो उसके मुताबिक सिखा रहा हो, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वह अपने दोनों हाथों से उसे सखावत करके अल्लाह की राह में लुटा रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन सा सदका सबसे बड़ा है? फरमाया कि तुम सदका करो और तुमको इस हाल में सदका करो कि तुम तंदुरुस्त हो और तुम्हारा जी चाहे कि तुम अपनी ज़ात पर ख़र्च करो और माल तुम्हें प्यारा लगे और तुम जवान हो, माल की ख्वाहिश रखते हो, जीने की तमन्ना रखते हो, उम्मीद रखते हो, और उस वक्त का इंतज़ार ना करो कि जब जान हलक तक आ पहुँचे और तुम कहने लगो फ़लाँ को इतना दे देना, फ़लाँ को उतना दे देना, हालांकि ये माल तो उनको मिलकर ही रहेगा। इसी तरह आपने फरमाया कि आदम के बेटे, तेरा देना तेरे लिए बेहतर है और तेरा रख छोड़ना तेरे लिए बुरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे भेजना अकाउंट और बैंक बैलेंस की तरह से बताया कि जैसे आप जमा करते हैं कि कल को आपके काम आएगा। आप अगर अल्लाह की राह में सखावत से देते हैं, माल देते हैं, तो वो आपके लिए आखिरत में एक बैंक बैलेंस और अकाउंट बन जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, इस लेक्चर के शुरू में ही हमने सखावत की कई किस्में बताई थीं। सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज़ हमने माल और दौलत की सखावत पर किया है। इसके साथ साथ वो हुनर जो आप में है वो किसी को सिखाना भी सखावत है। कंजूसी से अपने दिल में अपना जौहर, अपना इल्म, अपना हुनर रख लेना, उसे छुपा लेना बुज़दिली भी है, कंजूसी भी है, बखीली भी है। आपके मरने के साथ ही वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी और को आप दे देंगे तो वो आपके मरने के बाद भी बाकी और जारी रहेगा। इसी तरह से अपनी ताकत के साथ भी दूसरे की मदद करना सखावत में आता है। हज़रत आयशा के पास माल नहीं था मगर वो मदद किया करती थी। वो दूसरों के घरों में, बूढ़ों के, बीमारों के, मरीज़ों के घर में जाके उनके घर में उनके काम काज कर दिया करती थी, और ये उनकी सखावत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सखावत की जो किस्में बताई हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी सखावत माल की है और उसके बाद इल्म फैलाने की है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलाही गुनाहों से मुँह मोड़ दे, बुराई से रिश्ता मेरा तोड़ दे। इलाही गुनाहों से मुँह मोड़ दे, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक इफ़्फ़त और पाकबाज़ी है। इफ़्फ़त और पाकबाज़ी उन सारी ख़ूबियों की जान है जिनका ताल्लुक़
عزت اور آبرو سے ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس کو اخلاقی محاسن میں داخل کیا ہے۔ اخلاقی محاسن یا جن اخلاقی خوبیوں سے ایک مسلمان کے چہرے پہ نور آتا ہے، جن سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حسن عطا کرتا ہے، وہ یہی خوبی ہے۔ یہ عفت اور پاک بازی ہی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن عطا کیا ہے کہ انسان اس سے پر نور ہو جاتا ہے۔ سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے چند امتیازی اوصاف بتائے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ اور وہ مسلمان جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں سے، تو ان پر کچھ الزام نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ اور چاہتے ہوں تو وہی لوگ حد سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ سورہ معارج میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی طرح سے کہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان دونوں آیات سے عزیزان گرامی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عفت اور پاک بازی کے لیے قرآن کی اصطلاح میں لفظ حفظ فروج کا استعمال کیا گیا ہے۔ حفظ کا مطلب حفاظت ہے، اور فروج اس سرحدی مقام کو کہتے ہیں جدھر سے دشمنوں کے حملے کا اندیشہ ہو۔ عفت اور پاک دامنی کے لیے قرآن مجید ہی میں دوسرا لفظ احسان کا ہے، الف ہا صاد الف نون، جو حسن سے بنا ہے، اور حسن کا مطلب قلع ہے۔ محفوظ مقام کو حسن کہتے ہیں۔ اس سے حسان، احسان، محسن، محسن یہ سارے الفاظ نکلے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 بار تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے اور یہی لفظ بولا ہے۔ عام طور سے اس لفظ کو پاک دامن عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اس معنی میں بھی آیا ہے کہ شوہر نے اس عورت کو نکاح میں لا کر اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، یعنی اس کا فاعل محسن ہے اور مفعول محسنہ ہے۔ جیسے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محسنین غیر مسافحین، کہ وہ نکاح کی قید میں لانے والے ہوں، نہ کہ مستی نکالنے والے ہوں۔ اسی طرح سے محسنات غیر مصافحات کے لفظ بھی آئے ہیں، حفاظت میں آنے والیاں ہوں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نکاح کی غرض یہ ہے کہ عورت کو عصمت اور حفاظت کی قید میں لایا جائے۔ صرف حیوانی خواہشات پوری کرنے کے لیے نکاح کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے محسنات من النساء، بیاہی شادی شدہ عورتیں اور آزاد اور شریف عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے جس کو تم میں سے مسلمان شریف بیبیاں اور آزاد عورتیں نکاح کرنے کے لیے میسر نہ ہوں تو وہ مسلمان باندی ہی سے نکاح کر لے۔ اسلام میں عفت اور پاک بازی یہ ہے کہ عفت نبوت کا اور رسالت کا لازمی جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاک باز رہنے کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے، اس لیے یہ نبوت کا جزو بنا دیا کہ ایک نبی پاک باز ہوگا، اور نبی کے اہل بیت بھی اور نبی کا نسب بھی ہمیشہ پاک رہے گا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کی ماں کو حضرت مریم کی نسبت جب یہود نے بہتان باندھے اور ان کو ملامت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ ان کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، سورہ تحریم کی آیت ہے کہ مریم جو عمران کی بیٹی ہیں انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا، اور اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اسی طرح حضرت یوسف کے بارے میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعَاصَمَ، کہ اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس عورت کے الفاظ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس کو اس کے نفس سے بہکایا تھا مگر وہ بچا رہا۔ قرآن مجید کہتے ہیں کہ سورہ یوسف میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم نے اس کو برائی اور بے حیائی سے روکا اور وہ بلا شبہ
ہمارے چنیدہ بندوں میں سے تھا۔ حضرت یحییٰ کی تعریف میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ سردار ہوگا، اپنی قوت شہوانی پر ضبط رکھتا ہوگا اور صالح نبی ہوگا۔ اسلام میں اہل بیت کی زندگی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی زندگی، جس میں عفت، عصمت، پاک بازی کی انتہا تھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کی تعریف کی اور اس کی گواہی سورہ نور میں دی۔ یہ لوگ تہمت سے پاک ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ عفت اور پاک دامنی کے خلاف جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے وہ فاحشہ ہے، جس کے معنی بہت بڑی برائی کے ہیں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، سورہ نساء کی آیت ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کھلم کھلا برائی کریں۔ اس برائی کو عربی میں زنا کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو اس بڑی برائی سے روکا گیا ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بہت بڑی برائی اور بہت بد چلنی ہے۔ یہ نصیحت جس طرح سے کی گئی ہے اس پر تمام تر بلاغت فدا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بدکاری مت کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کے قریب بھی مت پھٹکنا، یہ بد چلنی ہے۔ یعنی اس فعل سے بچنے کی تاکید ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس جانے سے بھی منع کر دیا، اور اس کے آس پاس جانے کے کئی انداز ہیں، اس کے قریب جانے کے کئی طریقے ہیں۔ قریب جانے سے بھی روک دیا، یعنی کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا بھی مت، للچائی ہوئی نگاہ بھی کسی پر مت رکھنا، عورت کو بھی مرد کو بھی، دونوں کو یہ کہا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، بے حیائی کے ارادے سے کسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں، تنہائی میں ملنا جلنا بھی نہیں کہ اس سے بھی اس کی قربت ہو سکتی ہے، اس سے بھی بے حیائی کا خیال یا ارادہ ہو سکتا ہے۔ بے وجہ کسی غیر محرم کو چھونا، کسی غیر محرم سے ملنا، کسی غیر محرم سے بلا ضرورت بات چیت کرنا، کسی غیر محرم کو بلا ضرورت دیکھنا، یہ ساری کی ساری باتوں سے یک قلم منع کر دیا۔ بلا ضرورت کسی کے ساتھ آمد و رفت رکھنا، بے تکلف ہونا، یہ ساری باتیں شروع ہی سے روک دیں تاکہ ایک باڑ لگا دی جائے اور اس بدکاری اور برائی کے قریب آنے کے سارے راستے بند کر دیے جائیں۔ جب یہ سارے راستے ہی بند ہو جائیں گے تو بدکاری کیوں کر ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک ایک عضو بدکاری کرتا ہے، ایک ایک عضو جسم کا زنا کرتا ہے، اس کے بعد شرمگاہ اس کی تردید کرتی ہے یا اس کی تائید کرتی ہے۔ اسلام نے ان تمام باتوں سے جو بے حیائی اور بدکاری کی تمہید بھی ہو سکتی ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ مرد اور عورت کے ناجائز تعلق اور محبت کی پہلی سیڑھی کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، اور وہ پہلی سیڑھی نظر ہے، نگاہیں ہیں۔ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ بات چیت کرنے سے منع نہیں کیا، مگر بات چیت کرتے وقت نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہیں ملے ہی نہیں تاکہ شیطان کو موقع ہی نہ ملے۔ سورہ نور کی آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑی ستھری بات ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عورتوں کی ذرا سی بے باکی بھی مردوں کو آگے بڑھنے کی جرأت دیا کرتی ہے، اور یہ جرأت ہمیشہ عورت کی طرف سے ہی ملا کرتی ہے۔ کوئی مرد بھی بغیر خاتون کی بے تکلفی کے یا بڑھوتی کے بدکاری نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو باڑ لگا دی یہ کہہ کے کہ اپنی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، جب کبھی بھی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے بات کریں، معاملات کریں، کاروبار تک کریں، لیکن اس کا ایک باوقار انداز دے دیا، اور وہ عفت اور پاک دامنی کا محافظ رہے گا۔ تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، یہیں سے ابتدا کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ہم بات کر رہے تھے
عورتوں کی بے باکی کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین پر چند شرافت کی پابندیاں عائد کر دی جس کی وجہ سے مردوں کو بے باکی کی جرت نہ ہو۔ پہلی یہ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور یہ پابندی مردوں پر بھی ہے۔ دوسری یہ کہ عورت اپنا بناؤ سنگھار غیروں کے سامنے نہ دکھائے، اپنے زیوروں کی جھنکار کسی کو نہ سنائے۔ اس لیے زمین پر آہستہ قدم رکھ کر چلیں تاکہ اگر کوئی چھپا ہوا زیور ہو تو اس کی جھنکار سنائی نہ دے۔ سینے کا پردہ رکھیں، یعنی اپنی اوڑھنیاں اپنی چھاتیوں پر ڈالے رکھیں۔ باہر نکلیں تو سارے جسم پر چادر ڈال لیں۔ باہر نکلتے وقت تیز خوشبو لگا کر نہ نکلیں، بیچ راستے کی بجائے کنارہ کنارہ چلیں۔ مرد اور عورت خواہ مل جل کر نہ بیٹھیں، اجازت کے بغیر اپنے گھر کے اندر کسی کو نہ آنے دیں۔ یہ تمام باتیں دراصل